خداوند یسوع مسیح جس میں خدا باپ نے ہم پر فضل کیا ہے اسی کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ اب اکثر مسیحی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمیں خدا کے فضل سے ایمان کے وسیلے سے نجات ملی ہے، تاہم ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو اس آیت سے واقف ہیں، اس آئیڈیا سے واقف ہیں، لیکن نہ تو وہ فضل کے پورے معنوں کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی کہ خدا نے یہ فضل ہم پر کیا کیوں ہے۔ تو اس لحاظ سے جو پہلی چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ بائبل مقدس میں نجات کا تصور ہے، جو کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم بات اس پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے فضل سے نجات ملی ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی چیز آپ نے بائبل مقدس میں جو نجات کا آئیڈیا ہے اسے سمجھنا ہے۔ اب ویسے تو اس کو گناہوں کی معافی کے طور پر سمجھا جاتا ہے، جو درست بات ہے، اور اسی طرح سے جو ابدی خدا کا غضب ہے اس سے بچنے کی بات کی گئی ہے، یہ بھی اپنی جگہ بات درست ہے، لیکن اس کا جو بیسک آئیڈیا ہے وہ بحالی کا ہے، یعنی کہ وہ سب کچھ جو کہ بگڑ گیا ہے اس دنیا میں، اور اسی طرح سے جو بگاڑ انسان میں آ گیا ہے اور خدا اور انسان کے رشتے میں آ گیا ہے، اس سب کچھ کو بحال کیا جائے۔ تو یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ بحال ہو جائے، جیسا رشتہ ہمارا آدم کے گناہ میں گرنے سے پہلے تھا، پھر سے ہم اسی رشتے میں جڑ جائیں۔ چونکہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو انہیں اپنی اور صورت اور شبیہ پر بنایا، جس کا آئیڈیا ایک یہ بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں اپنی فیملی کے طور پہ بنایا، اپنے بیٹے بیٹی کے طور پہ بنایا۔ اسی لیے لوکا 3 باب اس کی 38 آیت میں آدم کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، اور پھر یہی سبب ہے کہ نئے عہد نامے کو جب آپ پڑھتے ہیں تو بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرے ہیں۔ اور یہ ممکن اس لیے ہو سکا کہ خدا یسوع مسیح نے جب ہمارے لیے جان دی تو وہ ہمارے گناہوں کی قیمت تھی، اس کی جان کا جو فدیہ دیا گیا، جو قربانی دی گئی، تو وہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے تھی۔ تو جب یہ گناہوں کی معافی مل گئی تو دراصل جو مقصد ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ رشتے کی بحالی ہے، لیکن یہ صرف رشتے کی بحالی نہیں ہے، بلکہ جو خدا نے جس مقصد کے لیے آدم اور حوا کو خلق کیا تھا اور دراصل اس پوری کائنات کو خلق کیا تھا، یہ اس مقصد کی بھی بحالی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے، ہماری جو اصل بلاہٹ ہے خدا کی مخلوق ہونے کے ناطے وہ کیا ہے؟ تو اس کا اظہار یسایہ 43 باب یعنی عیسائیہ چیپٹر 43 ورس 7 میں ملتا ہے، جہاں پر خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے جلال کے لیے خلق کیا۔ اور پھر اسی طرح بائبل مقدس کی دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ صرف انسان ہی خدا کے جلال کے لیے خلق نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ پوری کائنات اس کے جلال کے لیے خلق ہوئی۔ اور جلال کا جو بائبلی مطلب بنتا ہے کہ خدا کی صفات کا ظاہر ہونا۔ جب خدا کی صفات مینیفیسٹ ہوتی ہیں، خدا کی صفات ظاہر ہوتی ہیں کسی بھی طرح سے، تو اس کو خدا کا جلال کہتے ہیں۔ اب یہ بات دلچسپ اس لیے ہے چونکہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو انہیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، جس کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنی وہ صفات جن کو ہم کمیونیکیبل ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، قابل تقسیم، جو خدا دوسروں میں رکھ سکتا ہے، چونکہ کچھ خدا کی صفات جو ہیں جو صرف اسی میں پائی جاتی ہیں، لیکن پھر بہت ساری ایسی صفات خدا نے انسان کے اندر رکھی، جیسے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، پاکیزگی کا ایک احساس ہے، محبت ہے، انصاف ہے، مہربانی ہے، اور اسی طرح کی دیگر جو صفات ہیں۔ تو یہ اس لیے ہمارے اندر رکھی گئی، خدا نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر اس لیے بنایا کہ یہ ساری صفات ہم میں سے خدا کی ظاہر ہوں، اور جب یہ صفات ظاہر ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے اس سے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس آئیڈیا کو سمجھ گئے ہوں گے، چونکہ عام طور پر اس طرح سے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ہم گناہوں کی معافی کی تو بات کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی معافی دینے کا پیچھے وجہ کیا ہے، اس سے خدا دراصل کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے۔ اب نجات اور جلال کو سمجھنے کے بعد تیسرا جو اہم موضوع ہے، جو دراصل ہمارا مین موضوع ہے، کہ فضل ہوتا کیا ہے۔ اب عام طور پہ لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز مل جائے جس کے ہم مستحق نہیں ہیں، تو یہ تعریف جزوی طور پر درست ہے، چونکہ اس کا ایک پہلو فضل کا یہ ہے
کہ ہمارے ساتھ وہ برا سلوک نہ کیا جائے جس کے ہم حقدار ہیں، بلکہ وہ اچھا سلوک کیا جائے جس کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ تو یہ پہلی اس کی تعریف ہے۔ لیکن فضل کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں وہ حیثیت دے دی جائے جو دراصل ہماری ہے نہیں ہے، جس کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ اور اس کی پہلی مثال تو آپ راست باز ٹھہرنے سے لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں راست باز نہیں ہیں، لیکن مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے، یسوع مسیح میں ہونے کے سبب سے، چونکہ یسوع مسیح راست باز ہے، تو اسی طرح سے خدا تعالیٰ ہمیں بھی راست باز کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے خدا کے خلاف بغاوت کرنے کے سبب، ان گناہوں کے باعث ہم دراصل خدا کے دشمن تھے، لیکن ہمیں خدا نے اپنا دشمن نہیں رہنے دیا۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس نے اپنے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے۔ تو فضل صرف ایک سلوک کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی حیثیت دینے کا نام بھی ہے۔ اور پھر فضل کا تیسرا پہلو ہے، اسے اہلیت کہتے ہیں، ایبلٹی کہتے ہیں، کہ جب خدا نے ہمیں کوئی حیثیت دے دی تو اب وہ ہمیں اس اہل بھی بناتا ہے، اس قابل بھی بناتا ہے کہ اس والی بلاہٹ کے مطابق، اس حیثیت کے مطابق ہم چل بھی سکیں۔ یعنی کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ نے ہمیں راست باز ٹھہرا دیا، قانونی طور پر ہم راست باز ہیں، لیکن اب راست بازی کی زندگی بسر کرنے کے لیے وہ ہمیں پاک روح عطا کرتا ہے، تاکہ ہم اس طرح کی زندگی نہ بسر کریں کہ جس سے خدا کے نام کی توہین ہوتی ہے، بلکہ وہ کچھ کرے، وہ خوبیاں اپنی زندگی سے ظاہر کریں کہ جس سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، جو خدا کا کردار ہم میں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور لفظ جس کو ہم ٹھیک طرح سے نہیں سمجھتے ہیں، وہ توبہ ہے۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ خداوند میں گنہگار ہوں، بلکہ ساتھ میں وہ کمٹ کر رہا ہے کہ خداوند میں گنہگار رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ یا اگر آپ انہیں دوسرے الفاظ میں کہیں تو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے مالکانہ حقوق خدا کو واپس کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ توبہ کرتے وقت ہم کہتے ہیں کہ خدا اب سے میں اس طرح سے زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ میری اپنی مرضی ہے، بلکہ اس کے بعد سے میں اس طرح کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں جو تیری مرضی ہے۔ اس لیے تو میرے گناہوں کو معاف کر جو میں نے پہلے کیے، اور مجھے فضل عطا کر کے پھر سے میں اس زندگی میں نہ رہوں۔ یہ حقیقی توبہ ہوتی ہے۔ لیکن اگین بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس آئیڈیا کو پوری طرح نہیں سمجھتے ہیں، وہ صرف گناہوں کی معافی تک رہتے ہیں، نہ کہ اس بات پر کہ وہ گناہوں سے باز رہیں گے، وہ گناہوں پر غلبہ پائیں گے۔ اور کرسچن تھیولوجی کی زبان میں اسے چیپ گریس کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہم فضل کو انتہائی ارزاں بنا دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یسوع کی جو جان دینا ہے یہ کوئی بڑی معمولی سی بات ہے، اور صرف اس نے ہمیں گناہوں کی معافی دے دی، نہ کہ ہمیں گناہوں پر غلبہ دیا ہے۔ اور اس کی جو ایک مثال حالیہ دنوں میں سامنے آئی ہے، وہ ایک خاتون پورن سٹار ہیں جو گندی فلموں میں کام کرتی ہیں، فحش فلموں میں کام کرتی ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنے ایمان کا یسوع مسیح پر اظہار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں نے بپتسمہ لے لیا ہے، تو اس کا پوری دنیا میں بڑا چرچا ہوا۔ لیکن زیادہ چرچا اس سبب سے ہوا کہ وہ کہنے لگی کہ اگرچہ کہ میں نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا ہے تو یہ ایک میرا شخصی معاملہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں وہ جو ایسا مواد ہے، فحش مواد ہے، جو گندا کنٹینٹ ہے، میں ویسا ہی بناتی رہوں گی۔ چونکہ خدا نے اپنے فضل سے مجھے قبول کر لیا ہے۔ تو عزیزو، پھر سے یاد رکھنا ہے کہ جو توبہ ہے، مسیح پر ایمان لانا ہے، یہ سوچ کی تبدیلی ہے، یہ زندگی کی تبدیلی ہے۔ اور اگر کسی کی سوچ نہیں بدلتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ میں ہی رہنا ہے، تو وہ دراصل خدا کے فضل کی توہین کر رہا ہے۔ اب اگرچہ کہ یہ خاتون جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی ہی بری مثال ہے توبہ کی، اور باقی جو اس سے ریلیٹڈ سارے آئیڈیاز ہیں، لیکن زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ صرف یہی خاتون نہیں، کئی ایک مسیحی اسی طرح سے فضل کو دیکھتے ہیں، اور وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ فضل اس سے بہت گہرا آئیڈیا ہے کہ یہ صرف ہمارے ساتھ برے سلوک سے، خدا کے غضب سے نہیں بچاتا ہے، بلکہ ہمیں خاص حیثیت دیتا ہے، اور اس حیثیت کے مطابق چلنے کے لیے ہمیں اہلیت دیتا ہے۔ اور اسی لیے صرف مسیحوں کو یسوع مسیح کا لہو ہی اویلیبل نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں پاک روح دیا گیا ہے تاکہ وہ جسم کے کاموں پر غلبہ پا کر روح میں چل سکیں، اور پھر خدا کے مقصد کو پورا کریں، اور اپنی اس بلاہٹ کو جس کے لیے ہم
بنائے گئے ہیں کہ خدا کے کردار کی خوبیاں، خدا کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہو۔ تو میری دعا ہے خدا ہمیں ایسے کرنے کا فضل عطا کرے۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔